بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام ہے کسی آدمی کا دوسرے آدمی سے یہ کہنا کہ اللہ سے ڈرو، اور پھر دوسرا آدمی یہ کہے کہ تم اپنے نفس کی فکر کرو. اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا، اچھائی برائی اس پہ واضح کر دی، لیکن اللہ نے اپنے رسول بھیجے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس لیے کہ شیطان انسان کو سیدھے راستے سے گمراہ کرتا رہتا ہے. انسان سے محبت کی بنا پر اس کے لیے یہ مناسب سمجھا کہ ہدایت اور رہنمائی کا سلسلہ مسلسل جاری رہے. اللہ نے آسمانی ہدایت پانے والی ہر قوم کی ذمہ داری ٹھہرایا کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. جب کبھی حق کی دعوت دی جاتی ہے، جب کبھی نیکی کا حکم دیا جاتا ہے، برائی سے روکا جاتا ہے، کئی رویے سامنے آتے ہیں. کوئی تو اسے صدقے دل سے قبول کر لیتا ہے، کوئی اس کے بارے میں انڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کہتا، کوئی اکڑ جاتا ہے. یہاں پر اکڑنے والے کی بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی طرف سے رہنمائی پائے، کوئی اتنا مخلص ہو کہ اسے گائیڈ کرے کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، یا یہ کہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کوئی ایک انسان کو اللہ سے ڈرنے کی دعوت دے، اس کو یہ کہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو جواب میں جو شخص یہ کہتا ہے علیک نفسک، کہ آپ پر اپنے نفس کی ذمہ داری ہے. ہمارے ہاں جیسے کہا جاتا ہے تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو، اپنے کام سے کام رکھو. اگر کوئی یہ کہتا نا اپنے کام سے کام رکھو، اللہ کو یہ فقرہ سب فکروں سے، سب کلام سے زیادہ ناپسند ہے. اچھا، یہ اتنی بڑی بات ہے، غور کرنے سے اس کی گہرائی کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک عام انسان کی پسند ناپسند کی ہم پرواہ نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کی پسند ناپسند کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن جس کو اللہ ناپسند کرے اور انسان وہ کام کر جائے، پھر اللہ چھوڑتا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی کلام کو ناپسند کرنے والا ہو، ہم وہ کہہ دیں پھر اللہ کی طرف سے ہمیں گنجائش مل جائے. وہ مالک جو محبت کرنے والا ہے، اگر اس کا ناپسندیدہ رویہ اختیار کیا تو پھر اللہ کی پکڑ کے لیے تیار ہو جائیں. جو چیز اللہ کو ناپسند ہے، بس ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انشاءاللہ وہ کام ہم نے نہیں کرنا. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو سخت ناپسند کرتے ہیں، سخت برا خیال کرتے ہیں جو شخص نصیحت قبول نہ کرے. یہاں بات یہی ہے کہ نصیحت اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے. لہذا نصیحت قبول کرنی ہے، اور کبھی اپنے اوپر اسے زد محسوس نہیں کرنا، ہٹ محسوس نہیں کرنی، بلکہ نصیحت کرنے والے کو اپنے حق میں سنسیئر سمجھنا. اللہ کو یہ کلام سخت ناپسند ہے کہ کسی کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دی جائے اور وہ کہے کہ بس ٹھیک ہے آپ اپنے کام سے کام رکھیں. اور آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے کی طرف بلائے اسی سے نفرت کرنی شروع کر دی جاتی ہے. گھر کے دروازے بند، تقریبات میں تعلق ختم، اس کے ساتھ معاملات ختم، اس کو دیکھ کے پھر چھپنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ کہ اس کا تو سامنا ہی نہ ہو. جب سامنا ہو جائے تو اللہ لعان انکار. یہ انکار اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے ہو، کسی مجلس میں ہو، کسی تقریب میں ہو، کسی بھی جگہ پہ. اللہ کی اس دھرتی پہ اللہ کی نظریں لگی ہوئی ہیں. کون اللہ کی بات، اللہ کی دعوت پر انکار کرتا ہے؟ کون اس کو ریفیوز کرتا ہے؟ جو ریفیوز کرتا ہے اللہ کو وہ سخت ناپسند، اس کا یہ کلام اللہ کو بہت برا لگتا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام ہے کسی آدمی کا دوسرے آدمی سے یہ کہنا کہ اللہ سے ڈرو، اور پھر دوسرا آدمی یہ کہے کہ تم اپنے نفس کی فکر کرو. چھوٹی سی کمٹمنٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ساری کمٹمنٹس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.